Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is the 10th session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I'm Usman bin Saif. Let's see the summary of the previous session first. In the previous session, we learned about the institutional approaches to banking regulation. We first talked about the introduction and the background. Why do we need institutional approaches? Why do we need institutional models? ہمیں بینکنگ سپرویژن کے لیے کیوں کوئی فریم ورک چاہیے, کیوں ہمیں کوئی ماڈل چاہیے. پھر ہم نے پالیسی گولز آف ریگولیشن کی بات کی کہ ایکچولی تو ہمارا جو مقصد ہے وہ سپرویژن اور ریگولیشن, دو کی ورڈز ہیں, ریگولیشن سپرویژن. سپروائزر ریگولیٹر کا مقصد کیا ہے, کیوں ریگولیٹر سپروائزرز کام کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, پالیسی فوکس ان کا کیا ہے, پالیسی گول. ہم نے بات کی پہلا پالیسی گول ہم نے دیکھا سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. پرائم آبجیکٹو ہے یہ کسی ریگولیٹر کا, کسی ریگولیٹری باڈی کا, سپروائزر کا, آف دا سپروائزری ریگولیٹر آف واٹ, آف اینی فائنینشیل انڈسٹری. پھر دوسرا میٹیگیشن آف سسٹمیٹک رسک. تیسرا فیئرنیس اینڈ ایفیشنسی آف مارکیٹس. چوتھا پروٹیکشن آف کسٹمرز اینڈ انویسٹرز. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا لاسٹ سیشن میں کہ یہ گولز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن, اور ہم نے دیکھا تھا کہ پروٹیکشن آف کسٹمر اینڈ انویسٹرز. سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس کا کیا مطلب ہے کہ جو ریگولیٹر ہے وہ یہ مینٹین کرے, وہ یہ اس بات پہ چیک رکھے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سیف پلے کر رہے ہوں اور ان ساؤنڈ ہوں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ان کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہو. سپوز اور پروٹیکشن آف کسٹمرز اینڈ انویسٹرز میں ہم نے دیکھا تھا ڈسکلوجر کی بات کی تھی کہ بینگ اے کسٹمر, بینگ این انویسٹر, آئی ہیو دس رائٹ کہ مجھے تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اپنی تمام فائنینشیل اینڈ مارکیٹ اینڈ پرائسنگ انفارمیشن ڈسکلوز کریں تاکہ میں بہتر اور انفارمڈ ڈیسیژن لے سکوں. نا کنفلکٹ کی ہم نے بات کی. کنفلکٹ ایسے رائز ہو جاتا ہے کہ ایک بینک ہے جو کہ اٹ از نیئر سالوینسی, جو کہ آلریڈی اس کی فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اور وہ بہت کوشش کر رہا ہے اپنی فائنینشیل پوزیشن ٹھیک کرنے کی. سپروائزر جو ریگولیٹر اتھارٹی یا ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے اس بینک کی مدد کرنے کی, ہیلپ آؤٹ کرنے کی. لیکن پرائم جو ہے بینکنگ ٹرانزیکشن کیا ہے کہ بینگ این انویسٹر میں اس بینک میں انویسٹمنٹ کروں, یا بینگ اے ڈپازٹر میں اس بینک میں ڈپازٹ کراؤں. اگر میں اس بینک میں ڈپازٹ نہیں کراتا, انویسٹمنٹ نہیں کرتا, تو بینک اپنے آپریشنز کنٹینیو نہیں کر سکتا. اب پروٹیکشن آف کسٹمر اینڈ انویسٹر یہ کہتا ہے کہ ہر بینک اپنی فائنینشیل پوزیشن, مارکیٹ پوزیشن, پرائسنگ انفارمیشن ساری شیئر کرے گا, ڈسکلوز کرے گا. اب اگر ایک ویک بینک ہے وہ اپنی انفارمیشن ڈسکلوز کرے اور بتائے کہ جی اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, کریڈیبلٹی اس کی ٹھیک نہیں ہے, تو کیا بینگ اے کسٹمر میں اس کے پاس پیسے ڈپازٹ کراؤں گا, یا بینگ این انویسٹر میں اس کے پاس انویسٹمنٹ کروں گا؟ نہیں. کیونکہ اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میری ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ ہی کولیپس کر جائے, میرا نقصان ہو جائے گا, میں اپنا نقصان تو نہیں کرنا چاہوں گا. سو ایک طرف کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا, ایک طرف کیا ہے سپروائزر ریگولیٹر کوشش کر رہے ہیں, پلس وہ بینک خود کوشش کر رہا ہے ٹو کم آؤٹ آف the bad situation to strengthen itself. دوسری طرف کسٹمر ہے
کسٹمر ڈپازٹ نہیں کرائے گا, انویسٹمنٹ نہیں کرے گا تو بینک اپنے آپریشنز کنٹینیو نہیں کر سکتا. اس طرح یہ پالیسی گولز آپس میں کبھی کنفلکٹ بھی کر جاتے ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی 4 اپروچز ٹو فائنینشیل سپرویژن. فائنینشیل سپرویژن ہے, ریگولیشن ہے, کیسے کرتے ہیں. ریگولیشن کی اپروچز ہیں, ماڈلز بنے ہوئے ہیں. پہلا ہم نے دیکھا تھا انسٹیٹیوشنل اپروچ دیکھی تھی, پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فنکشنل اپروچ ہوتی ہے, پھر ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتی ہے, اور یہ ایک چوتھی اپروچ ہے. تو یہ اپروچز جو ہیں اس میں ہم نے صرف انسٹیٹیوشنل اپروچ ہم نے ایک پڑھی تھی, اور ہم نے اس کے بعد اس کے کیس ایگزامپل دیکھا تھا چائنا کا, کہ چائنا میں کیسے یہ اپروچ امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اور ہم نے جب یہ اپروچز دیکھی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ایز اٹ از ماڈل یا اپروچ کسی کنٹری نے اپنے فائنینشیل سسٹم پہ امپلیمنٹ کی ہو سکتا ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک دو چیزیں اس نے ریگولیشنز کسی ایک اپروچ کی, کسی دوسرے اپروچ کی مکس کر کے آپس میں ایک ماڈل اپنا بنا کے, کیونکہ ہر کنٹری کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, اپنی اکنامک کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں, بینکنگ سسٹم, فائنینشیل سسٹم ڈفرینٹ ہے, تو ہر کنٹری اپنے حساب سے اسے امپلیمنٹ کرتا. چائنا کی ہم نے کیس ایگزامپل دیکھی تھی. چائنا کی ایگزامپل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز بینک آف چائنا تھا. انسٹیٹیوشنل اپروچ پہلے امپلیمنٹ تھی. انسٹیٹیوشنل اپروچ میں کیا تھا, ایک انسٹیٹیوشن تھا پیپلز بینک آف چائنا, جس کے پاس بینکنگ, سیکیورٹی, انشورنس, تینوں مارکیٹس, یہ 3 سیگمنٹس ہے فائنینشیل مارکیٹ کے, تینوں کی سپرویژن اینڈ ریگولیشن تھی. پھر کیا کیا انہوں نے, چائنا نے, پھر چائنا نے لیٹر آن فنکشنل اپروچ جو تھی وہ امپلیمنٹ کی. فنکشنل اپروچ میں کیا کیا کہ بینکنگ کے لیے الگ بینکنگ کمیٹی ایک بنا دی, ریگولیشن کمیٹی بنا دی, انشورنس کی ریگولیشن کمیٹی الگ بنا دی, اور سیکیورٹیز کی ریگولیشن کمیٹی الگ بنا دی, جو ان 3 اداروں کو الگ الگ سپروائز کر رہی تھی اپنے فنکشنز کے حساب سے. پلس جو پیپلز بینک آف چائنا تھا اس کو انہوں نے, جو اس کے پاس پالیسی ریفارمز اینڈ ڈیولپمنٹ کا رول تھا, مانیٹری پالیسی کا, وہ اسی کے پاس رہنے دیا. ناؤ آج کے سیشن میں ہم فردر, ہم نے انسٹیٹیوشنل اپروچ لاسٹ سیشن میں پڑھی تھی, آج اس سیشن میں ہم دیکھیں گے فنکشنل اپروچ, انٹیگریٹڈ اپروچ اور ٹوین پیک اپروچ. تینوں ہم اپروچز کو دیکھیں گے, اپروچز کیا ہوتی ہیں, کیسے کام کرتی ہیں, اس میں کیا ہوتا کیا ہے ان کو, اور اس کے بعد پھر ہم ان کی کیس ایگزامپلس بھی پڑھیں گے. کنٹری کا ہم انالیسس دیکھیں گے کہ اس کنٹری میں کیسے یہ اپروچ یا یہ ماڈل فٹ ان ہوا, کیسے انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور اس کو کیسے وہ رن کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن, وائی ریگولیٹری اسٹرکچر از امپورٹنٹ. اگر ریگولیٹری اسٹرکچر نہ ہو, انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر نہ ہو, فریم ورک نہ ہو, تو کیا ہوگا, کیا اس کے فریم ورک یا اسٹرکچر کے بغیر ریگولیشن نہیں ہو سکتی. پھر ہم اس کی 6 ریزنز دیکھیں گے کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ, کیوں یہ ضروری ہے, کیوں ریگولیٹری اسٹرکچر کے بغیر, ریگولیٹری فریم ورک کے بغیر ریگولیشن اینڈ سپرویژن نہیں ہو سکتی. So let's start the session now. سب سے پہلے the functional approach. ہم نے چائنا کی ایگزامپل لاسٹ سیشن میں دیکھی تھی, اس میں ہم نے انسٹیٹیوشنل اور فنکشنل دونوں اپروچز کی بات کی تھی. پہلے چائنا میں انسٹیٹیوشنل اپروچ تھی, امپلیمنٹڈ تھی, اس کے بعد they moved on to functional approach. Under the functional approach, supervisory oversight is determined by the business that is being transacted by the entity without regard to its legal status. Each type of business may have its own functional regulator. کیا کہتا ہے functional approach میں supervisory oversight is determined by the business that is being transacted. جس طرح کا بزنس ہوگا اس طرح کا اس کا ریگولیٹر ہوگا. ہم نے ابھی بات کی, 3 سیگمنٹس ہم نے دیکھے فائنینشیل مارکیٹس کے. بینکنگ سیگمنٹ ایک ہے, پھر سیکیورٹیز ہے, انویسٹمنٹس ہے, پھر ایک انشورنس ہے. 3 سیگمنٹس ہیں.
اب ان تینوں سیگمنٹس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, آلدو کہ کراس کٹنگ ہے, ان کی آپس میں ایکٹیویٹیز اور فنکشنز آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں, لیکن ہم نے تین سیگمنٹس کو الگ الگ, ہر کسی کا ریگولیٹر ہم نے الگ الگ بنا دیا. ایک ریگولیٹر بنا دیا ہم نے بینکنگ سیکٹر کا, جو بینکنگ سیکٹر کو سپروائز بھی کرے اور ریگولیٹ بھی کرے. ایک ہم نے سیکیورٹیز کا بنا دیا, ایک ہم نے انشورنس سیکٹر کا ریگولیٹر کمیٹی الگ بنا دی, یا ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا کہ جی یہ ریگولیٹر ہے, یہ ریگولیٹ کرے گا, سپروائز کرے گا انشورنس سیکٹر کو. فار ایگزامپل, a pure functional approach, if a single entity were engaged in multiple businesses that included banking, securities and insurance activities, each of those distinct lines of business would be overseen by a separate functional regulator. ابھی ہم نے یہ بات کی, بینکنگ کا الگ ریگولیٹر ہے, سیکیورٹیز کا الگ ریگولیٹر ہے, انشورنس کا الگ ریگولیٹر. ڈسٹنکٹ الگ الگ سیگمنٹس ہیں فائنینشیل انڈسٹری کے, الگ الگ ریگولیٹر ہے ان تینوں سیگمنٹس کے. The functional regulator would be responsible for both safety and soundness oversight of the entity and business conduct regulation. ہم نے انسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات کی تھی کہ پرائم آبجیکٹو ہمارا کیا ہے, پرائم آبجیکٹو سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس ہے آف what of that particular segment and business conduct regulations. The challenge for the functional approach is that activities must fall into categories clear enough for the regulator to oversee. Functional approach کے لیے چیلنج کیا ہے؟ فنکشنل اپروچ کے لیے چیلنج سب سے بڑا یہ ہے, تین سیگمنٹس, بینکنگ, سیکیورٹیز, انشورنس, ان تینوں سیگمنٹس کی ایکٹیویٹیز ڈسٹنکٹ ہونی چاہیے, بیچ میں آپس میں کراس کٹنگ نہ ہو. اس کے بیچ میں آپ جو ہے الگ, اس کی الگ ایکٹیویٹیز ہیں, اس کی الگ ایکٹیویٹیز ہیں, ایکٹیویٹیز اوور لیپ نہ کریں. تو ان کے الگ تین ریگولیٹرز ہیں. کیس ایگزامپل ہم فرانس کی لے لیتے ہیں. فرانس میں کیا ہے, فرانس آلسو ہیز اے ریگولیٹری اوورسائٹ ماڈل دیٹ کین بی بیسٹ ڈسکرائبڈ ایز اے فنکشنل اپروچ. فرانس میں انہوں نے فنکشنل ماڈل, فنکشنل اپروچ امپلیمنٹ کی ہوئی ہے. although like Italy there is some allocation of function that closely resembles the Twin Peaks approach. لیکن اٹلی کی طرح, اٹلی بھی اور فرانس کا ماڈل آپس میں ملتا جلتا ہے. اس نے اٹلی کی طرح کچھ انہوں نے بیچ میں سے ریگولیشنز, کچھ ایسپیکٹس انہوں نے ٹوین پیکس اپروچ کے بھی ڈالے ہوئے ہیں اپنی فنکشنل اپروچ میں, اپنے فنکشنل ماڈل میں. جس طرح چائنا نے کیا تھا, چائنا نے انسٹیٹیوشنل اپروچ تھی اور اس میں انٹیگریٹ کیا ہوا تھا فنکشنل اپروچ کو. فائنینشیل سروسز اوورسائٹ واز ریفارمڈ ان فرانس ان 2003 میں ریفارمز ہوئے تھے ود دا گول آف امپروونگ ایفیشنسی آف دا ریگولیٹری سسٹم, اور اس کا مقصد تھا ریگولیٹری سسٹم کی ایفیشنسی کو انکریز کرنا. دا فریم ورک فار فائنینشیل سپرویژن واز ری آرگنائزڈ اینڈ سبسٹینشلی سمپلیفائڈ ایٹ دیٹ ٹائم. فریم ورک جو فائنینشیل سپرویژن کا تھا اسے ایک تو ری آرگنائز کیا گیا, ریویو کیا گیا اور اس کو سمپلیفائی بھی کیا گیا. although it still has many more functional regulatory bodies than many other jurisdictions. although کہ فرانس میں ابھی بھی ریگولیٹری باڈیز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. Prudential supervision of both banks and investment firms is the responsibility of the Banking Commission. Banking Commission کی کیا ہے, کس کی, اس کی jurisdiction میں کیا آتا ہے, banks اور investment firms are regulated by the Banking Commission which is chaired by the governor of the Bank of France. Bank of France کا جو گورنر ہے وہ اسے چیئر کرتا ہے and is located within the central bank. Bank of France جو ہے وہ فرانس کا سینٹرل بینک ہے, ریگولیٹری باڈی ہے, اور اس کو چیئر کرتا ہے, اس کا گورنر چیئر کرتا ہے, جس کے انڈر انہوں نے ایک بینکنگ کمیشن بنا دیا ہے جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے انویسٹمنٹ فارمز اور بینکس کو. The division of labor between the Banking Commission and the Financial Market Authority (AMF)
resembles that of the Bank of Italy and the Consob in Italy. Banking Commission and the Financial Market Authority. یہ کیا ہے؟ فائنینشیل مارکیٹ اتھارٹی اور بینکنگ کمیشن دو ریگولیٹرز ہیں فرانس میں، اور یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. انہوں نے ماڈل ہے جس طرح کا اٹلی کا ہے. اٹلی کے اندر بھی کونسوب بنا دی انہوں نے. بینکنگ کمیشن ان کا اٹلی کا جو اسے کونسوب کہتے ہیں. In that the prudential oversight and conduct of business responsibilities are split between the banking supervisor and the securities supervisor respectively. Now ابھی ہم نے دیکھا بینکنگ کمیشن ایک بنا دیا گیا بینک آف فرانس کے اندر، جس کا جو چیئر کون کر رہا تھا؟ اس کا گورنر آف دا بینک آف فائنانس فرانس. ناؤ بینکنگ کمیشن کی جورسڈکشن میں کیا کیا آتا ہے؟ بینکنگ کمپنیز اینڈ انویسٹمنٹ کمپنیز کو ریگولیٹ کر رہا ہے بینکنگ کمیشن. اب باقی سیکورٹیز مارکیٹ ہے، سیکورٹیز مارکیٹ کو کون ریگولیٹ کرے گا؟ اس کے لیے انہوں نے ایک اتھارٹی بنا دی، جیسے انہوں نے کہا فائنینشیل مارکیٹ اتھارٹی AMF، جو کہ ایگزیکٹلی وہی اسی طرح کا ماڈل ہے جس طرح کا اٹلی میں ہے. اٹلی میں بھی ایک فائنینشیل مارکیٹ اتھارٹی اور ایک کونسوب ہے. کونسوب ان کا بینکنگ کمیشن ہے. سو اور ان دونوں کی جورسڈکشنز، رسپانسبلٹیز، اتھارٹیز انہوں نے اسپلٹ کر دی بٹوین the banking industry, investment companies and the security companies. The Committee of Credit Institutions and Investment Firms CECEI, also chaired by the Governor of the Bank of France, is responsible for the authorization of credit institutions and investment firms, while the AMF is in charge of the authorization of unit trust and investment funds. Now انہوں نے کیا کیا؟ فرانس کے اندر جو فرانس میں ہم کا کیس ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں، فرانس میں فنکشنل اپروچ ماڈل ہے ود انٹیگریشن آف ٹوین پیکس اپروچ، دونوں کو مکس کر کے انہوں نے ماڈل امپلیمنٹ کیا ہوا. اب فنکشنل اپروچ میں کیا ہے؟ بینکنگ انڈسٹری کے لیے ایک ریگولیٹر ہے، بینکنگ کمیشن ہے. جو سیکورٹیز مارکیٹ ہے اس کے لیے دوسرا ریگولیٹر ہے جسے AMF کہتے ہیں، فائنینشیل مارکیٹ اتھارٹی بھی کہتے ہیں. ناؤ اب ایک تیسرا انہوں نے ریگولیٹر اور بنا دیا جسے انہوں نے نام دیا کمیٹی آف کریڈٹ انسٹیٹیوشنز. کمیٹی آف کریڈٹ انسٹیٹیوشنز کا بھی جو انہوں نے ہیڈ کوارٹر کیا کہاں پہ؟ بینک آف فرانس کے اندر، اور اس کا بھی انہوں نے چیئرمین بنا دیا گورنر بینک آف فرانس کو. اور کمیٹی آف کریڈٹ انسٹیٹیوشنز کا کیا کام ہے؟ ریگولیٹ کیا کرتی ہے؟ آتھرائزیشن آف کریڈٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ انویسٹمنٹ فارمز. کریڈٹ انسٹیٹیوشنز اور انویسٹمنٹ فارمز کی کیپٹل آتھرائزیشن کس سے ہوتی ہے؟ کمیٹی آف کریڈٹ انسٹیٹیوشن سے. اور AMF کیا کرتا ہے؟ فائنینشیل جو اتھارٹی ہے، مارکیٹ اتھارٹی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ انچارج آتھرائزیشن آف یونٹ ٹرسٹ اینڈ انویسٹمنٹ فنڈز. سیکورٹیز اور انویسٹمنٹ فنڈز AMF کو دے دیے انہوں نے. AMF ایک سیگمنٹ AMF ریگولیٹ کر رہا ہے، ایک کمیٹی آف کریڈٹ انسٹیٹیوشنز کر رہا ہے، ایک کیا کر رہا ہے؟ بینکنگ کمیشن کر رہا ہے. تین الگ الگ سپروائزرز، ریگولیٹرز. The Financial Markets Authority (AMF) was established in 2003 to protect the interest of small investors and promote the smooth functioning of financial markets. اس کا کیا آبجیکٹو تھا AMF کو بنانے کا 2003 میں؟ To protect small investors and promote smooth functioning of financial markets. The AMF monitors securities transactions and collective investment products to ensure compliance with the disclosure obligations to the investing public. Now, AMF کیا کام کرتا ہے؟ ریگولیٹ کرتا ہے. کس کو ریگولیٹ کرتا ہے؟ سیکورٹیز اینڈ انویسٹمنٹ مارکیٹ کو. اچھا، مانیٹر بیسک اس کا گول کیا ہے؟ اسمال انویسٹرز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور جو فائنینشیل مارکیٹ ہے اس کی اسموتھ آپریشن ہے. اسموتھ آپریشن کا مطلب ہے کہ فائنینشیل مارکیٹ میں کوئی وہ
بہت زیادہ ایک دم وہ نہ آئیں، ہیزرڈز نہ ہوں، اچانک مارکیٹ اپ ہو گئی ڈاؤن ہو گئی، اس طرح کے اس کو کنٹرول ایک ود ان دا لمٹ رینج میں رکھیں. اب اے ایم ایف کیا کرتا ہے؟ سیکورٹی ٹرانزیکشنز کو اور کلیکٹیو انویسٹمنٹ پروڈکٹس کو بھی مانیٹر کرتا ہے ٹو انشور کمپلائنس ود ڈسکلوجر. ان کو مانیٹر کرتا ہے تاکہ یہ پروڈکٹس کی جو ڈسکلوجر ہے وہ کیا جائے، تاکہ جو پبلک ہے جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. representative of the central bank, the Bank of France, sits on the AMF board. بینک آف فرانس کا ایک ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ اے ایم ایف بورڈ پہ بھی بیٹھتا ہے. بورڈ آف جو ان کا ڈائریکٹرز ہے، جو گورننگ باڈی ہے، اس کے اندر بھی ان کا ایک ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. انشورنس ایکٹیویٹیز ان فرانس آر سپروائزڈ بائی اے سیپریٹ انشورنس ریگولیٹر، the Insurance and Mutual Societies Supervisory Authority ACAM. اب ہم نے 4 ریگولیٹرز دیکھ لیے. فرانس میں پہلا ریگولیٹر تو ہے بینکنگ کمیشن ہے، دوسرا ریگولیٹر ہے فائنینشیل مارکیٹس اتھارٹی ہے، تیسرا ہمارا ریگولیٹر ہے کمیٹی آف کریڈٹ انسٹیٹیوشنز، چوتھا ہمارا ریگولیٹر ہے میوچل سوسائٹی سپروائزری اتھارٹی ACAM، انشورنس اینڈ میوچل سوسائٹیز سپروائزری اتھارٹی، جو کہ انشورنس کمپنیز کو ریگولیٹ کرتی ہے. فنکشنل ایریاز کے حساب سے الگ الگ ریگولیٹرز بنا دیے، اور یہ سارے ریگولیٹرز کس کے انڈر آ رہے ہیں؟ بینک آف فرانس کے. Licensing for insurance companies is separated from ACAM in a manner similar to CECEI and is performed by Committee of Insurance Companies. اسی طرح لائسنسنگ کے لیے انہوں نے جو انشورنس اینڈ میوچل سوسائٹی سپروائزری اتھارٹی ہے اس کو یہ لائسنسنگ کا چارج نہیں دیا. لائسنسنگ کے لیے انہوں نے ایک اور کمیٹی بنا دی. لائسنس وہ دے گی لیکن مانیٹر ریگولیٹ یہ کمیٹی یہ اتھارٹی کرے گی. ٹو انہینس کوپریشن بٹوین دا بینکنگ کمیشن اینڈ ACAM, it is statutorily required that the chairman of ACAM be a member of Banking Commission and the governor of the Bank of France as chairman of the Banking Commission is a member of ACAM. اب انہوں نے لا میں یہ ریکوائرمنٹ ڈال دی کہ تاکہ کوپریشن بٹوین دا بینکنگ کمیشن اور جو آپ کی ہے انشورنس مارکیٹ ہے اس میں کارپوریشن زیادہ ہو، اس کے لیے انہوں نے کیا کر دیا کہ جو چیئرمین ہے اس کمیٹی کا ACAM کمیٹی کا، اس کے لیے مینڈیٹری کر دیا کہ وہ ہو جو کہ بینکنگ کمیشن کا ممبر ہو، اور گورنر جو ہے بینک آف فرانس کا اس کے لیے مینڈیٹری کر دیا کہ وہ ممبر ہو ACAM کے جو کمیٹی ہے اس کا ممبر ہو. تو آپس میں تاکہ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن ان دونوں کمیٹیز کے زیادہ ہو. In addition to Italy and France, other jurisdictions that employ a version of the functional approach include Brazil, Spain, and to some extent the United States. ہم نے فنکشنل اپروچ میں دیکھا، ہم نے بار بار بات کی کہ فرانس میں فنکشنل اپروچ ماڈل کو جو ہے پہ چل رہا ہے، کیونکہ فائنینشیل انڈسٹری جو ہے وہ فنکشنل اپروچ ماڈل پہ چل رہی ہے. ناؤ اس کے علاوہ کون کون سے کنٹریز نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ دے انکلوڈ اٹلی کی ہم نے بار بار بات کی، برازیل، اسپین اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس. ان سب کنٹریز نے بھی فنکشنل اپروچ ماڈل کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ناؤ دا تھرڈ اپروچ وچ از دا انٹیگریٹڈ اپروچ. Under the integrated approach, there is a single universal regulator that conducts both safety and soundness oversight and conduct of business regulation for all the sectors of the financial services business. Integrated approach میں کیا ہوتا ہے؟ Universal single regulator ہوتا ہے جو کہ safety and soundness کو بھی oversight کو بھی دیکھ کرتا ہے اور business regulations کو بھی دیکھتا ہے. ایک regulator صرف.
This model has gained increased popularity over the past decade. It is sometimes referred to as the FSA model because the most visible and complete manifestation is the Financial Services Authority in the United Kingdom. یہ پچھلے کچھ سالوں میں آفٹر جو بینکنگ کرائسس تھا 2008 کا، اس کے بعد یہ ایکچولی ماڈل ڈیولپ ہوا. سب سے پہلے انگلینڈ نے، یو کے نے اسے ڈیولپ کیا تھا. فائنینشیل سروسز اتھارٹی انہوں نے بنائی تھی اور اس کو انہوں نے سنگل ایک مین ریگولیٹر ایف ایس اے کو بنا دیا، اور اسی وجہ سے اسے ایف ایس اے ماڈل بھی کہا جاتا ہے. اور بیکاز اس لیے بھی اس ماڈل کو زیادہ پاپولیرٹی ملی کیونکہ اٹ از ون آف دا ماڈرن ماڈلز، اور اس میں سارے کے سارے جو ہیں فنکشنز جو ہیں ادر فنکشنز آف دا فائنینشیل انڈسٹری وہ سارے کے سارے امبیڈڈ ہیں، اور اس میں لیوریج بھی زیادہ ہے، اور اٹ از more towards efficient regulation system. FSA یونائٹڈ کنگڈم میں نے ڈیولپ کیا تھا آفٹر دا 2008 بینکنگ کرائسس، جب ناردرن راک بینک یو کے کا کولیپس کر گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے فائنینشیل ریگولیشنس کی اور ایف ایس اے ماڈل انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. A jurisdiction that exhibits the key facets of the integrated approach to regulation is the United Kingdom. UK کی ایک ایگزامپل ہے انٹیگریٹڈ اپروچ کی. انٹیگریٹڈ اپروچ کی ہم نے ابھی بات کی. انٹیگریٹڈ اپروچ کیا ہے؟ ایک ریگولیٹر صرف ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی انسٹیٹیوشنل اپروچ کی. انسٹیٹیوشنل اپروچ میں کیا تھا کہ ایک مین ریگولیٹر اور اس کے انڈر پہ 3 ریگولیٹرز اور 4 ریگولیٹرز تھے. ہم نے چائنا کی ایگزامپل لی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے فنکشنل کی بات کی. فنکشنل میں ہر بزنس ایکٹیویٹی کے حساب سے الگ الگ ریگولیٹرز بنا دی. اب ہے انٹیگریٹڈ اپروچ. انٹیگریٹڈ اپروچ میں ایک ریگولیٹر ہے جو کہ سارے سیکٹرز کو دیکھتا ہے، سارے سیکٹرز کو مانیٹر کرتا ہے، اس بات کو انشور کرتا ہے کہ سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس آف دا فائنینشیل سسٹم ہو اور بزنس کنڈکٹ رولز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل از یو کے. آلدو پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک از آلسو آن دس انٹیگریٹڈ اپروچ ٹو بینکنگ سپرویژن. اٹ فالوز دس اپروچ. ناؤ یو کے مارکیٹ نے اسے ڈیولپ کیا تھا. The impetus for the move of the integrated approach was the recognition that major financial firms had developed into more integrated full-service business in the UK and elsewhere in the 1990s. اس کی ضرورت کیسے پیش آئی انٹیگریٹڈ اپروچ کی؟ ضرورت ایسے پیش آئی کہ جتنے فائنینشیل مارکیٹ کے سیگمنٹس تھے، بڑی بڑی کمپنیز، کارپوریشنز تھے، انہوں نے کیا کیا کہ نہ صرف اپنی جو ان کی ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز تھیں ادر دین دیم، انہوں نے دوسرے سیکٹرز کی ایکٹیویٹیز میں بھی ٹریڈ کرنا شروع کر دیا. جیسے بینکنگ تھی، بینکنگ سیکٹر ہے. بینکنگ سیکٹر کا ٹریڈیشنل رول تو یہی ہے کہ ڈپازٹس اینڈ لونز. بینکنگ سیکٹر نے انشورنس کمپنیز کی ایکٹیویٹیز بھی اڈاپٹ کر لیں. بینکنگ سیکٹر نے سیکیورٹی کمپنیز کی ایکٹیویٹیز، انویسٹمنٹ بینکس کی ایکٹیویٹیز بھی اڈاپٹ کر لیں. جب وہ ادر فنکشنل ایریاز میں بھی وہ جانے لگ گئے، پھر سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا کہ بیکاز پہلے تو ہر سیگمنٹ کا الگ ایک فنکشنل ریگولیٹر تھا. اب پرابلم یہ ہو گیا کہ وہ کس ریگولیٹر کے انڈر فال کرتے ہیں، کس ریگولیٹر کی ریگولیشنز ان پہ اپلائی ہوتی ہیں. اب بینک ہے، جیسے ہم نے ایک ایگزامپل پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ ایک بینک ہے، وہ انشورنس پروڈکٹس بھی سیل کر رہا ہے. اب کیا بینکنگ کمیشن یا بینکنگ ریگولیٹر کی ریگولیشنز اس پہ اپلائی ہوں گی یا انشورنس کمپنی کی اس پروڈکٹ کے اوپر ریگولیشنز اپلائی ہوں گی؟ آپ اگر انشورنس کمپنیز کی ریگولیشنز اپلائی کرتے ہیں
تو دیر ول بی کوشچن کہ وائی ناٹ بینکنگ کمپنی. تو بینکنگ کمپنی ہے. اب اگر آپ بینکنگ کمپنی کے ریگولیشنس کی اپلائی کرتے ہیں تو وائی ناٹ انشورنس ریگولیشنس, کیونکہ پروڈکٹ تو انشورنس پروڈکٹ ہے. سو دیز ور دا ریزنس جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انٹیگریٹڈ اپروچ کی ماڈل کی ضرورت پڑی اور یہ ڈیولپ ہوا. یو کے نے سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کیا, فائنینشیل سروسز اس نے اتھارٹی بنائی, ایک سول اتھارٹی بنا دی جس کے انڈر ساری کی ساری بینکنگ کمپنیز, ساری کی ساری انشورنس کمپنیز, سیکورٹیز کمپنیز, انویسٹمنٹ بینکس, ہر چیز ایک ہی ریگولیٹر ہے جو ریگولیٹ کرے گا, سپروائز کرے گا. لائک وائز پاکستان میں بھی اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جو کہ سارے فائنینشیل سیکٹر کو سپروائز کرتا. دا ہسٹوریکل مور فریگمنٹڈ or siloed approach to regulation was viewed as suboptimal. جو پرانی ہسٹوریکل مور فریگمنٹڈ, جو الگ الگ فریگمنٹس کے اندر ریگولیشنز تھیں, ہر سیکٹر کی الگ ریگولیشن تھی, ہر سیکٹر اپنے ایک کیوبیکل میں اپنے ایک سائلو میں کام کر رہا تھا. وہ کیا ہوا کہ وہ ایونچولی کیا ہوا کہ وہ ان ایفیشینٹ ہو گئی ساری ریگولیشنز, بیکاز ایک ہی کمپنی ہے, وہ ڈفرینٹ فنکشنز میں کام کر رہی ہے, ہر فنکشن اس کا الگ ریگولیشنز کے انڈر آ رہا ہے اور الگ سائلوں میں کام کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے دیور پرابلمس آف کنفلکٹ آف انٹرسٹ, اور اس کی پھر وہ ایفیشنسی کم ہونی شروع ہو گئی. Thus, in 1997, major reforms of financial services regulation was put into effect in the UK with the creation of a unified regulator, the Financial Services Authority FSA. پھر کیا ہوا 1997 میں جو میجر فائنینشیل سروسز ریگولیشنز ڈیولپ ہوئیں, ریفارمز ہوئے یو کے اندر, تو انہوں نے ایف ایس اے ایک اتھارٹی بنائی. آلدو کہ ایف ایس اے 1997 میں بن چکی تھی, لیکن until the banking crisis of 2008, بینکنگ کرائسس آف 2008 میں جا کے ایف ایس اے کو انہوں نے ریفارم کیا, اور اس کے بعد پھر اس کا رول اور اس کا جو تھا ریگولیشنز جو تھیں وہ انہوں نے اس میں ریفارمز کیے, اس کو ڈیولپ کیا, اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا. ایف ایس اے واز دیئر بفور, لیکن ایف ایس اے واز ناٹ ایفیشینٹ, ناٹ ورکنگ پراپرلی. The FSA regulates and supervises almost all financial services business in the UK, including banking, securities, insurance, and on a prudential basis and as regards conduct of business activities. FSA Financial Services Authority UK میں کیا کرتی ہے, تمام قسم کے فائنینشیل سروسز کو, بزنسز کو, پوری فائنینشیل انڈسٹری کو سپروائز کرتی ہے, ریگولیٹ کرتی ہے, اور اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ ریگولیشن کس بیسس پہ ہو, پروڈینشیل بیسس پہ ہو, اور کنڈکٹ آف بزنس ایکٹیویٹیز رولز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہوں. اٹ ہیز 4 مین اسٹیچوٹری آبجیکٹیوز. ایف ایس اے کے 4 مین اسٹیچوٹری آبجیکٹیوز ہیں. نمبر 1 is to maintain market confidence, promote public awareness on financial matters, protect consumer, reduce financial crime. اس کے 4 مینڈیٹس ہیں, 4 اس کے آبجیکٹیوز ہیں, لیگل آبجیکٹیوز ہیں. پہلا ہے مارکیٹ کانفیڈنس, کہ مارکیٹ کے اندر کسٹمرز کا, انویسٹرز کا کانفیڈنس, ٹرسٹ ایک برقرار رہے. پبلک اویئرنیس آن فائنینشیل میٹرز, لوگوں کو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ, کہ لوگوں کو پتا ہو کہ مارکیٹ میں کیا فائنینشیل میٹرز چل رہے ہیں. کنزیومرز کو پروٹیکٹ کیا جائے اور فائنینشیل کرائم کو کم کیا جائے. Thus, the FSA is responsible for both safety and soundness of financial institutions and conduct of business regulations. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا, سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس اور کنڈکٹ آف بزنس ریگولیشنز جو ہیں, یہ اس کا مین مینڈیٹ ہے, ریسپانسبل ہے ایف ایس اے, Financial Services Authority in the UK. It is often cited by regulated entities as the model of an efficient and effective regulator, not only because of its streamlined model of regulation, but also because it adheres to the series of principles of good regulation. FSA model
ریگولیٹڈ اینٹیز میں جتنی ریگولیٹرز اینٹیز اس میں ایف ایس اے ماڈل سب سے اچھا جانا جاتا ہے, کیونکہ اس ماڈل کو ہمیشہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اس میں جو ایفیشنسی ہے, ریگولیشن ہے, دے آر آل اسٹریم لائنڈ اینڈ اٹ adheres to principles of good regulation which center on efficiency and economy, the role of management, proportionality, innovation, international character of financial services and competition. FSA model جو ہے it promotes what? Efficiency and economy, management, proportionality, innovation and international character of financial services and competition. Efficiency and economy کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریگولیٹر جو ہے, ریگولیٹری اتھارٹی, اس کا بھی ایک کاسٹ برڈن ہے آن دا فائنینشیل انڈسٹری. جتنے زیادہ ریگولیٹرز ہوں گے اتنی زیادہ کاسٹ ہوگی, جتنے کم ہوں گے اتنی کم کاسٹ ہوگی. سو دس ماڈل, بیکاز اس میں صرف ایک ریگولیٹر ہے جو پوری فائنینشیل انڈسٹری کو ریگولیٹ کر رہا ہے, اور اس میں آپس میں ڈفرینٹ ریگولیٹرز ہوں گے تو ان کے فنکشنز بھی اوور لیپ کر رہے ہوں گے, اور بزنسز کے کیونکہ اب انوویشن کے تھرو جورسڈکشنز جو ہیں ان کی بہت بڑھ گئی ہیں, کراس کٹنگ ہو گئی ہیں, تو اس وجہ سے اٹ از امپورٹنٹ کہ ایک انٹیگریٹڈ ماڈل اپروچ ہو جس کے تھرو ایک ہی ریگولیٹر ہو جو تمام فائنینشیل انڈسٹری کو اوور ویو کر رہا ہو. دس overlay of pragmatic business principles, in addition to the traditional goals of regulation, has been a distinguishing feature of the UK regulatory approach. یہ business principles in addition to traditional goals of regulation مل کے ایف ایس اے ماڈل کو ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر بنا دیتے ہیں فار ریگولیٹری اپروچ. ایف ایس اے آلسو ہیز براڈ انویسٹیگیٹری انفورسمنٹ اینڈ پروسیکیوشنل پاورز. اس کی جوڈیشل اور پروسیکیوشن جو پاورز ہیں وہ باقی جورسڈکشنز میں جتنے ماڈلز اپلائی تھے ان سب میں زیادہ ہیں. The main areas of financial regulation falling outside the FSA purview is corporate reporting and governance, which is the responsibility of Financial Reporting Council. FRC ایک Financial Reporting Council ہے یونائٹڈ کنگڈم میں جس کے جورسڈکشن میں corporate reporting and governance آتی ہے جو کہ FSA کی جورسڈکشن سے باہر ہے. At the time of the 1997 regulatory reforms, the Bank of England was made independent in the conduct of monetary policy. It was decided, however, that allowing the bank to retain its direct banking supervisory role would unduly concentrate power in the Bank of England. That allowing the bank to retain its direct banking supervisory role would unduly concentrate power in the Bank of England. جب 1997 میں ایف ایس اے بنائی گئی تھی, فائنینشیل ریفارمز ہوئے تھے, اس وقت بینک آف انگلینڈ پہلے تھا. بینک آف انگلینڈ واز دا سپروائزر, سپروائزری رول بھی اس کے پاس تھا اور مانیٹری پالیسی اس کے پاس تھی. تو صرف مانیٹری پالیسی اس کے پاس رہنے دی گئی, سپروائزری رول لے کے ایف ایس اے کو دے دیا گیا, کیونکہ اس وقت خیال یہ تھا کہ اگر یہ دونوں چیزیں بینک آف انگلینڈ کے پاس رہنے دی جائیں تو اٹ ول unduly concentrate power in the Bank of England. Concerns were raised regarding potential conflicts of interest and priorities between the monetary and regulatory functions and the desperate staffing requirements for the monetary and regulatory roles. اس وقت جو concerns تھے ریفارمز میں وہ یہی تھے کہ مانیٹری پالیسی بھی ان کے پاس, سپروائزری رول بھی ان کے پاس ہے, تو اسٹاف بھی ان کو اتنا زیادہ چاہیے, اتنی ان کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی. The Bank of England contributes to financial stability through its market operations, its oversight of the payment system and its access to market intelligence. Bank of England کیا کرتا ہے, ایک تو monetary policy کو بناتا ہے, اس کے علاوہ it contributes to financial stability. فائنینشیل اسٹیبلٹی کو برقرار کیسے رکھتا ہے, اس کو اس پہ کنٹریبیوٹ کیسے کرتا ہے, مارکیٹ آپریشن کے تھرو, پیمنٹ سسٹم کو دیکھتا ہے اور مارکیٹ انٹیلیجنس کو. یہ تین جورسڈکشنز ہیں جو کہ بینک آف انگلینڈ کے پاس ہیں. ان دا یو کے ہر میجسٹریز ٹریجری از
کوئینس کی جو وہاں جو کوئین آف یو کے ہے اس کی جو ٹریجری ہے از ریسپانسبل فار ڈیٹرمننگ دا اسٹیچوٹری فریم ورک فار فائنینشیل ریگولیشن اینڈ دا ڈیٹرمننگ ویدر دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ اتھارٹی شوڈ بی یوزڈ. کوئین کا جو ٹریجری آفس ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ایک تو لیگل جو اسٹیچوٹری فریم ورک بنائے فائنینشیل ریگولیشنس کے لیے، پلس لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ اتھارٹی جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت دے سکے. Recent events such as the run on Northern Rock Bank prompted a reappraisal of the integrated approach in the UK. Northern Rock Bank بینکنگ کرائسس جب آیا تو وہ بند ہو گیا، کولیپس کر گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پھر ریفارم کی انٹیگریٹڈ اپروچ کے. The approach has been generally endorsed and reconfirmed by the government with some targeted legislative changes proposed to address particular areas. یہ انٹیگریٹڈ اپروچ جو ہے گورنمنٹ آف دا یو کے نے انڈورس کیا ہوا ہے، اس نے اس کے اوپر کنفرمیشن دی ہوئی ہے، اور اس نے اس کے اندر کچھ لیجسلیٹو چینجز بھی کی اور کچھ ٹارگیٹ ایریاز بھی دیے ریگولیشنز کے لیے. Observers have been more critical, suggesting that the integrated approach in particular failed to ensure a fast enough reaction to the liquidity crisis and the related Northern Rock Bank collapse in the UK. Observers اور critics کا یہ کہنا ہے کہ جو انٹیگریٹڈ اپروچ ہے وہ اتنی ایفیشینٹ پروو نہیں ہوئی، اسپیشلی جب بینکنگ کرائسس میں ناردرن راک بینک کولیپس کیا تو اس کولیپس کے اندر لیکوڈیٹی کرائسس کے اندر انٹیگریٹڈ اپروچ کو ایک بیٹر رول پلے کرنا چاہیے تھا. ناؤ دا لاسٹ ماڈل، the last institutional approach. It's called the Twin Peaks approach. The Twin Peaks approach is based on the principle of regulation by objectives and refers to a separation of regulatory functions between two regulators. One that performs the safety and soundness supervision function and the other that focuses on conduct of business regulation. ہم نے ابھی سے پچھلا انٹیگریٹڈ اپروچ دیکھی. انٹیگریٹڈ اپروچ کیا تھی؟ ایک سپروائزر پوری فائنینشیل انڈسٹری کے لیے، ایک سپروائزر وہی ساؤنڈنس اینڈ سیفٹی فنکشن کو دیکھے گا اور وہی بزنس کنڈکٹ فنکشن کو دیکھے گا. اب انہوں نے کیا کیا؟ ٹوین پیکس میں کیا کر دیا؟ دو پیکس بنا دی. ایک جو دو ریگولیٹرز بنا دی، ایک ریگولیٹر ساؤنڈنس اینڈ سیفٹی کو دیکھے گا اور ایک دیکھے گا بزنس کنڈکٹ کو دیکھے گا. Under this approach, there is also generally a split between wholesale and retail activity, and oversight of retail activity by the conduct of business regulator. This is also viewed by some as supervision by objective. اس approach میں کیا ہے؟ There is also generally a split between wholesale and retail activity. ہم نے لاسٹ دیکھی انٹیگریٹڈ دیکھی، اس میں ایک سپروائزر جو کہ پوری فائنینشیل انڈسٹری کو دیکھ رہا ہے. فائنینشیل انڈسٹری میں ہول سیل بینکس میں اور ریٹیل بینکس میں، دونوں کو ایک ہی سپروائزر دیکھ رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ سپلٹ کر دیا، ہول سیل کے لیے الگ، ریٹیل کے لیے الگ. اینڈ اوور سائٹ آف دا ریٹیل ایکٹیویٹی بائی دا کنڈکٹ آف بزنس ریگولیٹر. پہلے اس میں کیا دیکھا ہم نے؟ دو فنکشنز دیکھے، ٹوین پیکس دیکھی. ٹوین پیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ریگولیٹر کی بجائے دو ریگولیٹر بنا دیا. ایک کو سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس آف دا بینک دے دی کہ وہ سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس آف دا بینک کو مانیٹر کرو، چیک کرو. دوسرے ریگولیٹر کو کیا دے دیا؟ فوکسز آن کنڈکٹ آف بزنس ریگولیشنز، کہ بزنس ریگولیشنز جو ہیں اپلائی ہو رہی ہیں اور ان کی کمپلائنس ہو رہی ہے. دو ریگولیٹرز بنا دیے. اب جو بزنس ریگولیشن، کنڈکٹ آف بزنس ریگولیشن والے کو ریٹیل سیکٹر دے دیا اور دوسرے کو دے دیا ہول سیل سیکٹر دے دیا. جو جس نے ساؤنڈنس، سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس سپرویژن دیکھنی ہے اس کو ہول سیل دے دیا. اب اس کی جو ون آف دا گڈ ایگزامپل از آسٹریلیا، جہاں پہ ٹوین پیکس اپروچ ماڈل فنکشن کرتا. In 1997, following a review of its system of financial services regulations, Australia has organized its oversight responsibilities under a Twin Peaks approach that separates prudential regulatory oversight from conduct of business regulation.
آسٹریلیا میں 1997 میں ریفارمز کیے انہوں نے اپنے سسٹم کے فائنینشیل ریفارمز کیے اور اس کے بعد دے ریئلائزڈ اینڈ امپلیمنٹڈ ٹوین پیکس اپروچ. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اب دو انہوں نے سیپریٹ ریگولیٹری باڈیز بنا دی, اینٹیٹیز بنائیں. ایک کو انہوں نے سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس آف دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن دے دی تھرو پروڈینشیل ریگولیشنز, اور دوسرے کو انہوں نے دے دی conduct of compliance دے دی conduct of business regulations. The Australian Prudential Regulatory regulates deposit taking institutions which includes banks, building societies, credit unions and insurance companies and large superannuation retirement pension funds. آسٹریلیا میں انہوں نے ایک Prudential Regulatory Authority بنا دی جو کہ ریگولیٹ کرتی ہے deposit taking institutions جس میں بینکس, بلڈنگ سوسائٹیز, کریڈٹ یونینز, انشورنس کمپنیز, لارج سپر اینوٹیشن کہتے ہیں پینشن فنڈز جو کہ بہت بڑے بڑے فنڈز جو چلتے رہتے ہیں, بند نہیں ہوتے کبھی بھی. وہ انہوں نے کس کو دے دی؟ آسٹریلین پروڈینشیل ریگولیٹری اتھارٹی کو یہ اس کی جسٹرکشن دے دی, اسکوپ اس کا دے دیا. اٹ از independent of the central bank and is a prudential regulator that focuses on the safety and soundness of its entities it supervises. اور اس کو مینڈیٹ دے دیا سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کا مینڈیٹ دے دیا تھرو پروڈینشیل ریگولیشنز. کس کو دے دیا؟ آسٹریلین پروڈینشیل ریگولیٹری اتھارٹی کو. اور ساتھ اس کو کہا کہ آپ اس کو جورسڈکشن بتا دی کہ آپ نے بینکس اور بلڈنگ سوسائٹیز, کریڈٹ یونینز, ان کو ریگولیٹ کرنا. Australian Prudential Regulation Authority is responsible for dealing with institutions that are unable to meet their obligations, and it does this in close cooperation with the Reserve Bank of Australia, the Australian Central Bank, which is available to provide liquidity support if necessary. سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس جب ہم نے دیکھی تھی, پڑھی تھی, لرن کیا تھا, تو اس میں ہم نے دیکھا تھا سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کیا ہوتی ہے. سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ ایک بینک ہے وہ کتنا سیف ہے, اس کا لیوریج کیا ہے, کہ وہ کیا بینک جو ہے شاکس, مارکیٹ شاکس برداشت کر سکتا ہے, یا وہ بینک ایک بند ہونے کی ورج پہ, سالوینسی پہ آ گیا ہے. ناؤ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو پھر کیا ریگولیٹر کیا کرے؟ ریگولیٹری رول میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ریگولیٹر پھر کیا ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس سچویشن سے, ناٹ اونلی تھرو ریگولیشنز ود ایڈوائس اینڈ ود مانیٹری سپورٹ ایز ویل. ناؤ آسٹریلین پروڈینشیل ریگولیشن اتھارٹی بھی یہی کام کرتی ہے کہ وہ سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کو انشور کرتی ہے, اور ریزرو بینک آف آسٹریلیا کے تھرو وہ لیکوڈیٹی سپورٹ بھی اگر کسی بینک کو چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کرتی ہے. اٹ آلسو ہیز اے اسٹیچوٹری ڈیوٹی ٹو پروموٹ فائنینشیل سسٹم اسٹیبلٹی. سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کا مینڈیٹ ہی یہ کہ فائنینشیل سسٹم اسٹیبلٹی مینٹین کی جائے. The Australian Securities and Investment Commission, ASIC, is the business conduct regulator responsible for the market integrity and consumer protection across the financial system in Australia. دو باڈیز ہیں, ایک آسٹریلین پروڈینشیل ریگولیشن کمیٹی جو سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کو انشور کرتی ہے, پلس ڈپازٹری انسٹیٹیوشنس کو ریگولیٹ کرتی ہے. دوسری ہے آسٹریلین سیکورٹیز اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن, سیکورٹیز اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن, جو کہ بزنس کنڈکٹ ریگولیشنس کو کا کمپلائنس کو کے لیے رسپانسبل ہے, اور مارکیٹ انٹیگریٹی اور کنزیومر پروٹیکشن کو دیکھتی ہے اکراس the complete financial system in Australia. It regulates companies, financial markets, financial services organizations, and the market professionals. It is not a prudential supervisor. It issues guidelines, preferred practices, regulatory guidelines, and codes of conduct. Australian Security and Investment Commission کیا ہے؟ ریگولیٹ کس کو کرتا ہے؟ کمپنیز کو, فائنینشیل مارکیٹ کو, فائنینشیل سروسز آرگنائزیشن, مارکیٹ پروفیشنلز کو. ہم نے بھی بات کی تھی ریٹیل ٹریڈ کی اور ہول سیل کی. اور یہ کیا ہے؟ اٹس ناٹ اے پروڈینشیل سپروائزر. یہ کوئی لیگل وہ نہیں پرووائڈ کرتا. یہ کیا کرتا ہے؟ گڈ بزنس پریکٹسز, گائیڈ لائنز, ریگولیٹری گائیڈ لائنز, کوڈز آف کنڈکٹ پبلش کرتا ہے, ایشو کرتا ہے کمپنیز کو, اور ان کی کمپلائنس کو یہ انشور کرتا ہے. اٹ آلسو ہیز سم انفورسمنٹ پاورز. The Reserve Bank of Australia has responsibility for financial stability, interest rates and payment systems. Reserve Bank of Australia کا کیا گول ہے؟
ریزرو بینک آف آسٹریلیا سینٹرل بینک ہے آسٹریلیا کا, جس کا گول ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی کو انشور کرنا, انٹرسٹ ریٹس کو دیکھنا اور پیمنٹ سسٹمس کو دیکھنا. It is responsible for ensuring that license, clearance and settlement facilities for securities and derivatives conduct their affairs in a manner consistent with the financial stability. Basically, financial stability کو ensure کرنا. Now, ہم نے یہاں پہ ہم نے جو انسٹیٹیوشنل اپروچز آف بینکنگ سپرویژن کی جو 4 اپروچز تھیں وہ ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہیں. پہلی اپروچ تھی انسٹیٹیوشنل اپروچ, دوسری اپروچ تھی انٹیگریٹڈ اپروچ, دوسری تھی فنکشنل اپروچ, تیسری تھی انٹیگریٹڈ اور چوتھی تھی ٹوین پیکس اپروچ. پہلی انسٹیٹیوشنل میں ہم نے دیکھا کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اور وہی جو ہے اوور آل جو ہے دونوں فنکشنز کو سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس اور کنڈکٹ آف بزنس رولز دونوں کو دیکھتا ہے. فنکشنل میں دیکھا کہ ہم نے ہر 3 سیگمنٹ سے مارکیٹ کے بینکنگ, سیکورٹیز اور انشورنس تینوں سیگمنٹس کا الگ الگ ریگولیٹر ہے. انٹیگریٹڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایک سپروائزر ہے, وہی رسپانسبل ہے تمام جو ہے سپروائزری اور ریگولیٹری فنکشنز کے لیے. اور گورنمنٹ کی جس طرح سے پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا رول ہے, ایف ایس اے یو کے میں ہے, پھر ہم نے ٹوینس پیک پڑھی. ٹوینس پیک میں 2 پیکس ہیں, 2 ریگولیٹرز ہیں. پہلا ریگولیٹر سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس کو انشور کرتا ہے, دوسرا کمپلائنس کو انشور کرتا ہے, بزنس کنڈکٹ ریگولیشنز کو انشور کرتا ہے. ناؤ پھر ہم نے اس کی ہر اپروچ کی ایک ہم نے کیس ایگزامپل بھی 4 کیسز پڑھے, 4 ڈفرینٹ کنٹریز کے ہم نے جورسڈکشنز کے 4 کیسز دیکھے. An important question is why institutional regulatory structure is important. ہم نے اپروچز تو دیکھ لیں, ہم نے دیکھا اپروچز پہ بیس کر کے اسٹرکچر کیسے ڈیولپ کرتا ہے, اسٹرکچرز چلتے کیسے ہیں, لیکن ریگولیٹری اسٹرکچر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ Institutional structure refers to issues related to the number and structure of agencies responsible for the regulation and supervision of financial institutions and markets, which includes the role of the central bank in this area. Institutional یا regulatory structure کیا ہوتا ہے؟ Issues related to the number and structure of agencies, جتنی ایجنسیز اس کے انڈر فال کرتی ہیں ان سب ایجنسیز کے ایجنسیز اور ان کے ایشوز responsible for the regulation and supervision of financial institutions and markets, which includes the role of central bank. Central bank اور اس کے نیچے جتنی ایجنسیز ہیں which are responsible for the regulation and supervision of financial institutions. This is what an institutional structure is. Now, importance of institutional structure. There are several reasons why institutional structure of regulatory and supervisory agencies is important and not a minor administrative matter, and therefore the following reasons prevail. Institutional structure کی importance کیا ہے؟ Several reasons are available جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ regulatory and supervisory agencies کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ریگولیٹری اور سپروائزری ایجنسیز کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر نہیں ہے, اور یہ اس کے پیچھے دیر آر سیورل ریزنز اویلیبل فار دیئر امپورٹنس. فرسٹ ریزن, above all other considerations, institutional structure may have an impact on the overall effectiveness of regulation and supervision because of the expertise, experience and culture that develops within particular regulatory agency and the approaches they adopt. سب سے پہلی اور foremost اور most important reason یہ ہے institutional structure کے لیے کیا کہ institutional structure کا impact پڑتا ہے on the overall effectiveness of regulation and supervision. اور effect کس وجہ سے پڑتا ہے؟ because of expertise, experience and the culture of which develops within the particular regulatory agency and the approach they adopt. ایک ریگولیٹری ایجنسی ہے, اس نے ایک اپروچ اڈاپٹ کی, اس کی وجہ سے جو امپیکٹ پڑ رہا ہے ریگولیشنز اینڈ سپرویژن کے اوپر
That is one of the foremost reason of institutional structure. One school of thought argues that focused rather than diversified or conglomerate regulators are more effective simply because their mandates are clearly defined. That focused rather than diversified, हमने जैसे बात की थी कि एक रेगुलेटर है जिसके नीचे पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, या अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, 4 रेगुलेटर्स 5 रेगुलेटर्स हैं जिसके नीचे हर किसी के नीचे अपना सेगमेंट है. ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि एक रेगुलेटर से बेहतर है कि आप 4 रेगुलेटर्स बना दें ताकि हर रेगुलेटर को अपनी जुरिस्डिक्शन क्लियरली डिफाइंड हो और उसे अपना स्कोप पता हो. एक रेगुलेटर होगा उसके नीचे तो पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, फिर उसके लिए तो हैंडल करना ही इट्स अ बिग टास्क. Regulation is more likely to be effective if a single agency is responsible for all aspects of regulation and supervision. लेकिन on the other hand, ये भी it is another school of thought कि अगर हम अलग अलग रेगुलेटर्स बना देंगे तो क्योंकि अब बिजनेसेस इतने इन्वॉल्व कर गए हैं, फाइनेंशियल इनोवेशन इतनी हो गई है, क्रॉस कटिंग प्रोडक्ट्स बन गए हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि अब जो बिजनेसेस उनकी जुरिस्डिक्शंस वो नहीं रही, ब्लर हो गई हैं, क्रॉस कट करती हैं. तो एक रेगुलेटर होगा तो उसके लिए इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उसके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे. अदरवाइज रेगुलेटर्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है एफिशिएंसी को लोअर डाउन करेंगे. दूसरी रीजन नंबर 2, क्लोजली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस इज द क्वेश्चन ऑफ क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेशन. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा तो हमें इफेक्टिवनेस पता चलेगी, हमें रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव पता चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट हमें पता चलेगा. स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो रेगुलेशन नहीं होगी. दिस इन टर्न रेजेस द क्वेश्चन ऑफ इंटर एजेंसी राइवलरी एंड डिस्प्यूट्स. जब हमें अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, अपना पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेशन क्लियरली पता होगा तो ही हमारे रोल्स भी क्लियरली डिफाइन हो सकेंगे, कर सकेंगे. अदरवाइज ये होगा कि क्रॉस कटिंग रोल्स, rivalries and disputes will arise. Seldom is there a single objective of regulation, and when there multiple objectives are set, conflicts can arise between them. तीसरी मेन रीजन क्या है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस की होने की? क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, होता नहीं रेगुलेशन का. रेगुलेशन के तो सेवरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. In the absence of an institutional framework and institutional approach, क्या होगा कि जो हमारे objectives हैं वो आपस में ही conflict करेंगे. Although this is true irrespective of institutional structure, different structures may be or more or less efficient at handling conflicts. अगर हम irrespective of the institutional structure अगर हम देखें, different structures, हर structure की अपने pros हैं, अपने cons हैं, अपने advantages हैं, अपने disadvantages हैं. कुछ जो में conflict of interest होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ में enhance हो जाता है, कुछ में जो है rise ही नहीं होता. A particular issue is whether conflicts are better handled within a single agency or between agencies where responsibilities of particular objectives are more clearly defined. अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर एक ही एजेंसी है तो उस एजेंसी में कॉन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व करना आसान होगा, या 4 एजेंसीज हैं लेकिन उन चारों एजेंसीज के ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना आसान होगा. Different structures have different implications for the cost of regulation. हर स्ट्रक्चर की अलग implication है cost of regulation के लिए. cost of regulation की जितनी regulation bodies ज़्यादा होंगी उतनी cost burden ज़्यादा होगा regulation का. जितनी ज़्यादा stringent regulations लगा देंगे उतनी ज़्यादा playing field कम हो जाएगी, उतनी cost बढ़ जाती है. So another fourth reason, important reason is for institutional structures to have importance of institutional structure or institutional framework is different structures have different implications for the cost of regulation. On one hand, if
There are economies of scale and scope and regulation. There should be advantages in having a small number of agencies or even a single authority. ایک اتھارٹی کی کاسٹ آف ریگولیشن کم ہوگی, جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی اتنی کاسٹ آف ریگولیشن کاسٹ آف برڈن بڑھتا جائے گا. سمپل. On the other hand, if a single regulator adopts an inappropriate regulatory regime, the compliance and structural cost of regulation would rise, even though the purely institutional cost of regulatory agencies, that is the cost of running supervised agency, might be lower. This is an important, very important another reason. دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ہے کہ ایک سپروائزر ہوگا تو ایک کی کاسٹ کم ہوگی, چار ہوں گے تو چار کی زیادہ ہوگی. لیکن اگر ایک سپروائزر ہی ایسی غلط یا سپروائزری رجیم ایسی اڈاپٹ کرتا ہے, اسٹرکچر ایسا اڈاپٹ کرتا ہے جس کی امپلیکیشن, جس کی امپلیمنٹیشن اور کمپلائنس کاسٹ جو ہے, اسٹرکچرل کاسٹ ہی اتنی زیادہ ہے جو ان چار کی ایجنسیز کی کاسٹ سے ایک کی کاسٹ زیادہ ہے, تو کیا ہوگا؟ تو بھی تو ہمارا انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر جو ہے ڈسٹرب ہوگا. Another reason is a major issue relates to overlap and underlap. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, ملٹیپل ٹائمز ہم ڈسکس کر چکے ہیں overlap, underlap. And whether a particular structure causes an unnecessary duplication of regulatory activity, enhanced cost on firms, or that some aspects of business or some institutions falls through the net altogether. ایک سپروائزر ہے, پوری فائنینشیل انڈسٹری ہے, اس کی جورسڈکشن ہے. چار سپروائزرز ہیں, ہر کسی کے پاس اپنا فائنینشیل سیگمنٹ ہے. اب اس کی فائنینشیل ایکٹیویٹیز اس سیگمنٹ کی اس سیگمنٹ کے ساتھ اوور لیپ کرتی ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب یہ سپروائزر, اس کا سپروائزر الگ ہے, اس کا سپروائزر الگ ہے. اب ان دونوں کی بھی کیا جورسڈکشنز آپس میں اوور لیپ کریں گی, کنفلکٹس رائز ہوں گے. دس از ون ریزن فار آ good institutional structure framework. A multi-agency regime, most especially if it allows an element of choice to regulated institutions, creates a potential for strategic regulatory arbitrage whereby they artificially construct their business so as to be subject to a particular supervisory agency which may impose lower compliance costs than an alternative agency, and inconsistent regulation between different institutions conducting the same type of business. Now, اسی ایگزامپل کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. چار سیگمنٹس ہیں فائنینشیل انڈسٹری کے, چار ریگولیٹرز ہیں. اب اگر یہ دو سیگمنٹس ہیں, ان دونوں کے پروڈکٹ آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں, ان دونوں کی ایکٹیویٹیز آپس میں اوور لیپ کرتی ہیں, تو یہ دو سپروائزرز ہیں ان کے اوپر, ان دونوں کی ایکٹیویٹیز جورسڈکشن بھی آپس میں اوور لیپ کرتی ہے. ناؤ اب یہ والا جو ہے سیگمنٹ ہے اور وہ اس سپروائزر کے ساتھ ہے, یہ والا سیگمنٹ اس سپروائزر کے ساتھ ہے, ریگولیٹر کے ساتھ ہے, لیکن اس کی ریگولیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اسٹرنجنٹ نہیں ہے, اس کی ریگولیٹری کاسٹ کم ہے. اس سپروائزر کی ریگولیٹر کی ریگولیٹری کاسٹ زیادہ ہے. اب یہ والا جو سیگمنٹ ہے یہ کیا کرتا ہے, ان اپنے بزنس کو, اپنے فائنینشیل فنکشنز کو اس طرح سے ٹیلر کرتا ہے کہ یہ اس جورسڈکشن میں فال ہو جائے تاکہ ریگولیٹری کاسٹ کم ہو جائے, ریگولیشنز کم ہو جائے. سو مینیپولیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے پھر بٹوین دا ریگولیٹرز اینڈ دا انڈسٹری سیگمنٹس. Last important reason. Public perceptions and credibility may also be a significant issue in that. With multiple agencies, it may not be clear to the consumer which agency is responsible for particular issues of regulation or to whom complaints are to be addressed. Public perception and credibility plays a very important role in the financial industry. بینکس ہیں, سیکورٹی کمپنیز ہیں, سیکورٹی کمپنیز ہیں, انویسٹمنٹ بینکس ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں. اب کیا ہے, میں کسٹمر ہوں, ڈپازیٹر ہوں,
میں بینک اسی بینک میں ڈپازٹ کراؤں گا پیسے ڈپازٹ کراؤں گا جس کی کریڈیبلٹی اچھی ہوگی, پرسیپشن میری اس بینک کے بارے میں اچھی ہے, اس بینک میں جاؤں گا. ناؤ اب کیا اس میں ہوگا کہ یہ بینک اچھا بینک ہے, میرے اس بینک کے بارے میں میری پرسیپشن ہے بینک اچھا نہیں ہے, تیسرا بینک ہے اس کے بارے میں میری پرسیپشن ہے یہ بھی بینک اچھا نہیں ہے. اب اسی طرح ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, 3 سیگمنٹس ہیں, ان تینوں سیگمنٹس کے اوپر 3 ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. اب کیا ہے کہ میری پرسیپشن ان 2 ریگولیٹری اتھارٹیز کے بارے میں اچھی نہیں ہے, ایک اس ریگولیٹری اتھارٹی کے بارے میں پرسیپشن اچھی ہے. یا اب بینکنگ انڈسٹری کے اوپر 4 ریگولیٹرز ہیں, 4 ریگولیٹرز ایک بینکنگ انڈسٹری کے اوپر ہیں. اب میں نے کوئی کمپلینٹ لانچ کرنی ہے یا میں نے ایک پرٹیکولر ایشو آف ریگولیشن کے اوپر میں نے ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس جانا ہے, تو ان چاروں میں سے اب آئی ایم ناٹ شیور کہ میں کس ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس جاؤں. ان 4 ہیں, چاروں ایک ہی فائنینشیل سیگمنٹ کے اوپر اتھارٹیز ہیں, چاروں کے آپس میں رولز بھی مرج کر رہے ہیں, بلر ہو رہے ہیں. اب میری پبلک کی پرسیپشن کیا ہوگی پھر, میری ان چاروں ریگولیٹری اتھارٹیز کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی جب مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے کس ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس جانا ہے. میں نے کوئی کمپلینٹ ہی فائل کرنی ہے فار دیٹ میٹر, تو میں کس کے پاس جاؤں. سو دس از ون اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ریزن ٹو ہیو فائنینشیل انسٹیٹیوشن اسٹرکچر, انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر یا انسٹیٹیوشنل فریم ورک, تاکہ ایک فریم ورک یا اسٹرکچر مجھے پتا ہو کہ یہ بینک ہے, اس کے اوپر یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, بینک کے اگینسٹ کوئی کمپلین ہے, میں نے اس کے پاس جانا. For these reasons, the institutional structures or regulatory agencies have significance which is greater than simple bureaucratic tidiness. ریگولیٹری اتھارٹیز کی سگنیفیکینٹ ان امپورٹنٹ ریزنس کی وجہ سے ریگولیٹری اتھارٹیز کی جو سگنیفیکینس ہے وہ بہت زیادہ ہے. نہ صرف کہ اگر ہم اسے کنسیڈر کریں کہ جی انہوں نے ایک نئی آرگنائزیشن یا ایک کمیٹی بنا دی, ایک بیوروکریٹک اسٹرکچر اور بنا دیا, ایک بیوروکریٹک ٹائڈینس اسے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک اس کے اوپر ایک اور اتھارٹی بنا دی ہے. ان اتھارٹیز کی, ان کمیٹیز کی, ان ریگولیٹرز کی سگنیفیکینس ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے, ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے, اور ہم ایک فائنینشیل انڈسٹری ود ان دیٹ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر جو ہے ایفیشینٹلی موو کرتی ہے, کام کرتی ہے. However, the importance should not be exaggerated. It is not difficult to devise a wide range of viable institutional structures as put by the Governor of the Bank of England. بینک آف انگلینڈ کے گورنر نے ایک دفعہ کہا تھا, دیر آر مینی ویز آف سنکنگ دس پرٹیکولر کیٹ اینڈ ان اینی ایونٹ نو اسٹرکچر کین بی سیٹ ان اسٹون. دا مارکیٹس کنٹینیو ٹو ایوالو اینڈ سو ٹو مسٹ دا ریگولیٹری اسٹرکچر. گورنر جو ہے بینک آف انگلینڈ کا, اس نے ایک دفعہ کہا تھا, اس نے اس بارے میں کہا تھا کہ جو ریگولیٹری اسٹرکچرز ہوتے ہیں اس کی امپورٹنس پہ کہا تھا کہ ٹھیک بات ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کی امپورٹنس بہت ایگزیجریٹ کرنے لگ جائیں کہ جی ان کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چل سکتی. جب تک ریگولیٹری سپروائزری باڈی کنٹینیو نہیں کریں گے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور انوویشنز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ نہیں چل سکتے. اس کی اس نے ایک مثال گورنر آف دا بینک آف انگلینڈ نے اس طرح سے دی کہ دیر آر مینی ویز, بہت سارے طریقے ہیں بلی کو ڈبانے کے لیے. ان اینی ایونٹ وہ کہتا ہے سو نو اسٹرکچر کین بی سیٹ ان اسٹون. وہ کہتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی بھی پتھر کے اوپر ایسا اسٹرکچر نہیں بنایا جا سکتا کہ بلی نہ ڈوبے. دا مارکیٹس کنٹینیو ٹو ایوالو, وہ کہتا ہے مارکیٹس کی بھی یہی مثال ہے. مارکیٹس جو ہیں فائنینشیل مارکیٹ وہ نئی سے نئی چیزیں انوویشن, فائنینشیل انوویشنز آتی رہتی ہیں, ایوالو ہوتی رہتی ہے, اور ریگولیٹری باڈیز بھی اگر ان اسٹرکچرز بھی انہیں کے ساتھ ایوالو کریں گے تو وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں. نہیں تو بلی کو ڈبانے کے تو بہت سارے طریقے ہیں, بلی کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ریگولیٹری باڈیز بھی جو اسٹرکچرز ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایوالو کریں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. A crucial point is that institutional structures does not in itself guarantee what really matters, the effectiveness of regulation in achieving its objects in an efficient and cost-effective manner.
Institutional structures does not itself guarantee what really matters. کہ institutional structure کا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ افیکٹو ریگولیشن ہوگی. وہ افیکٹو ریگولیشن کے لیے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہونا ایک سیڑھی کی طرح ہے کہ سیڑھی ہوگی تو چڑھ سکتے ہیں, لیکن سیڑھی یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر سیڑھی ہوگی تو آپ چڑھ بھی سکیں گے. ہو سکتا ہے سیڑھی جو ہے ہو لیکن آپ چڑھنا نہ آپ کو آتا ہو, تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہوگا ہی تو ریگولیشن ہو سکے گی, اور بھی وہ بھی ایفیشینٹ اینڈ کاسٹ افیکٹو مینر میں ہوگی. Now we have come to the end of this session. We have discussed 4 approaches to financial supervision. The first was institutional approach, then a functional approach, integrated, twin peaks approach. پھر ہم نے ساتھ ساتھ ان کی کیس ایگزامپلس دیکھی, فرانس کی دیکھی, یونائٹڈ کنگڈم کی, آسٹریلیا کی دیکھی ہم نے, اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر یا ریگولیٹری اسٹرکچر کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی 6 مین ریزنز ہم نے ڈسکس کی کہ ان کی وجہ سے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کا ہونا ضروری ہے. اور اینڈ کے اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ہمیں ایفیشینٹ ریگولیشن بھی آتی ہو, نہیں تو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایفیشینٹ ریگولیشن یا کاسٹ افیکٹو وے میں آپ ریگولیشن بھی کر سکیں گے. So now we've come to the end of this session. Thank you very much.